سلام اور آداب۔ امید ہے آپ سب احباب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج شعبان کی 15ویں شب ہے اور شب برات کے نام سے یہ رات منائی جاتی ہے، تو آج ہم اس پہ کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ آج ہم اپنی گفتگو میں آج ویلاگ ریکارڈ کرتے ہوئے ہم نے بلتی چائے بھی رکھی ہوئی ہے، دیکھیں آپ لوگ، یہ خالص بلتی چائے ہے اور یہ سبز پتی اور دودھ اور بسا اوقات مکھن ڈال کے ہم اس چائے کو بناتے ہیں اور بڑی لذیذ چائے ہوتی ہے۔ تو اگر آپ لوگ آس پاس ہوتے تو ہم ابھی آپ کو بھی چائے کی دعوت دیتے، تو کوئی بلتی آپ کا دوست وغیرہ ہے تو آپ ان سے درخواست کریں تو آپ کو یہ چائے پلا دیں گے۔ تو ہم بات کریں گے آج شب برات پہ۔ دیکھیں ہمارا جو چینل ہے یونٹی آف ہیومینٹی، اس چینل کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم انسانوں میں رنگ، نسل، زبان، مذہب، مسلک، فرقہ، مکاتب، نظریات، ہر حوالے سے انسانوں میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن اس اختلاف کو ختم کرنا ممکنات میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، ناممکن ہے یہ۔ اب اختلاف تو ختم نہیں ہو سکتا، تو پھر اختلافات کو برقرار رکھتے ہوئے، اس کو تنوع سمجھتے ہوئے، اس کو انسانی ذہن اور معاشرے کا حسن سمجھتے ہوئے اس کو برقرار رکھنا، اور اس کو برقرار رکھتے ہوئے رواداری اور آپس میں محبت اور ایک انسانی اخلاقی اقدار کی بنیاد پہ انسانوں میں ایک پرامن بقائے باہمی کے اصولوں پر کاربن رہتے ہوئے زندگی گزارنا، یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ تو ہمارے چینل کا مقصد بنیادی تو یہ ہے۔ اب اس میں ہم جو اختلافی مسائل بیان کرتے ہیں تو ان کا مقصد کسی نقطۂ نظر، کسی عقیدہ، کسی مسلک یا کسی مذہب یا کسی فرقہ یا کسی بھی نظریے کو پروموٹ کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے، ہمارا مقصد محض آگاہی دینا ہے۔ اسی لیے ہماری پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی بھی مذہب کے اوپر اور عقیدے پر تنقید نہ کریں، تنقید تو بہت دور کی بات ہے، تنقید بھی نہ کریں، یعنی جو مسلک والا جس عقیدے کو مانتا ہے اس کو ہم اپنے ناظرین تک انہی کی کتابوں اور انہی کے الفاظ میں پہنچائیں، تاکہ جس طرح ہم نے کچھ پڑھا تو ہمارے ذہنوں میں وسعت آئی، رواداری آئی، تو جب تک ہم دوسروں کو نہیں جانیں گے، چاہے وہ مذہب ہو یا مسلک یا کوئی نظریہ، تو اس وقت تک ہم غلط فہمیوں کا شکار رہیں گے۔ تو مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آگاہی دے اور یہ بتایا جائے کہ بھئی جو نقطۂ نظر جو آپ کو لگتا ہے یہ بہت زیادہ گستاخی پر، کفر پر، شرک پر مبنی نقطۂ نظر ہے، تو اس نقطۂ نظر کے اپنے دلائل ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان دلائل سے آپ کا اطمینان حاصل کرنا یا مطمئن ہونا ضروری نہیں ہے، میرے لیے بھی ضروری نہیں ہے، لیکن ہم اس کو ایک نقطۂ نظر کے طور پر کم سے کم سمجھیں، تو یہ ہمارا مقصد ہوتا ہے۔ اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اختلافی نکات کے اندر بھی آپ دیکھیں تو اتحاد کا نقطۂ نظر مل جاتا ہے، اور ان اختلافات کو برقرار رکھتے ہوئے یہ ہو سکتا ہے کہ ہم انسانی بنیادوں پر اتحاد کریں، اور یہ اگر رضا و رغبت کرے تو اچھی بات ہے، ورنہ زور، زبردستی اور ڈنڈے کے زور پر تو بہرحال موجود ہے۔ خیر، تو آج ہم شب برات پہ بات کریں تو اس گفتگو کا مقصد بھی کسی مسلک یا کسی نقطۂ نظر کی تردید نہیں ہے، محض ان مختلف نظریات کا آپ کو کے سامنے رکھنا یہ ہمارا مقصود ہے کہ یہ شب ہے کیا، اور اس کو منانے کے حدود کیا ہے، کون لوگ مناتے ہیں، کون نہیں مناتے ہیں، اس شب کی حقیقت کیا ہے، کیا اس کے لیے مذہبی کوئی دلیل موجود ہے، اگر دلیل موجود ہے تو اس دلیل یا ان دلائل کا اسٹیٹس کیا ہے ماننے والوں کے ہاں اور نہ ماننے والوں کے ہاں۔ تو یہ مختلف باتیں ہیں جو ہم آج گفتگو میں کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس رات کو جو کہ 15ویں شعبان ہے، اس کے لیے شب حیات، شب مغفرت، لیلۃ الشفاعہ، لیلۃ القسمہ و تقدیر، لیلہ مبارکہ، لیلۃ النجات، لیلۃ البرات، لیلۃ الرحمہ، یہ مختلف اس کے نام ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو سب سے زیادہ جس نام سے یہ رات معروف اور مشہور ہے وہ شب برات ہے، یا لیلۃ البراءہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اب یہ جو لفظ ہے شب برات، ٹھیک ہے، اس میں دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس نام رات کا یہ نام کیوں پڑا، اس پہ دو نقطۂ نظر ہے بہت جو معروف اور مشہور ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور پھر ہم یہ بتائیں گے کہ اس شب کو ماننے والے کیوں مانتے ہیں اور اس کے دلائل کیا ہے، اور نہ ماننے والے کیوں نہیں مانتے اور ان کے دلائل کیا ہے، اور اس حوالے سے جو روایات پیش کی جاتی ہے ان روایات کی کیا حقیقت ہے۔
سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ اس میں جو لفظ براعت ہے، ٹھیک ہے، اس کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی سے لا تعلقی کا اعلان کرنا، برات کا اعلان کرنا، بیزاری کا اظہار کرنا، کسی سے نفرت کرتے ہوئے الگ ہو جانا، ٹھیک ہے، اس کو کہا جاتا ہے۔ قرآن میں بھی یہ لفظ استعمال ہے اور حدیثوں میں بھی ہے اور عام عربی زبان میں یہ لفظ بہت موجود ہے۔ ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کہ میں برات کا اعلان کر دیتا ہوں اس سے، تو یعنی لا تعلقی کا۔ اب اس رات کو برات کی رات کیوں کہا جاتا ہے؟ اس حوالے سے جو اہل سنت میں سے جو لوگ اس رات کو مانتے ہیں، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس رات کی کچھ نہ کچھ فضیلت بہرحال موجود ہے، بلکہ بہت ساری روایات ہیں، جس پہ ہم آگے بتائیں گے کہ ان روایت کے بارے میں نہ ماننے والوں کو کیا موقف ہے، لیکن ماننے والوں کا یہ خیال ہے کہ اس رات کو اس کو جو برات کی رات کہا جاتا ہے، تو اس کا جو مفہوم ہے یا جو اس کا مقصد ہے وہ یہ ہے۔ مثال کے طور پر شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں اس مفہوم کو بیان کیا ہے کہ اس کو برات کی رات کیوں کہا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سمیت لیلۃ البراء لأن فیہ براءتین، اس رات کو برات کی رات اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں دو طرح کی براتیں ہیں، دو طرح کا لا تعلقی ہے۔ نمبر ایک کہ جو بدبخت لوگ ہیں، جو نافرمان لوگ ہیں، جو سرکش لوگ ہیں، ان کا لا تعلق ہونا یا ان کے ساتھ لا تعلق کا اظہار اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے، براءۃ الاشقیاء من الرحمن و براءۃ الاولیاء من الخذلان، اور جو خدا کے دوست اور محبوب ہے ان کو رسوائی سے اور اللہ کی رحمت سے دوری سے برات، یعنی وہ اللہ کے نیک بندے ہوں گے، اللہ کے قریب ہوں گے، اللہ ان کو رسوا نہیں کرے گا، تو ان چیزوں سے برات۔ اسی طرح کچھ لوگوں نے کہا کہ چونکہ اس رات ان لوگوں کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اس لیے اس کو برات کا رات کہا جاتا ہے۔ یہ ایک معروف اور مشہور موقف ہے اہل سنت کے ہاں، جو لوگ مانتے ہیں وہ اسی مفہوم میں اس کو لیتے ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز، اب یہ تو ہوگی اہل سنت کا نقطہ نظر۔ اہل تشیع کے ہاں بھی یہ رات بالکل نہ صرف منائی جاتی ہے بلکہ بہت دھوم دھام سے منائی جاتی ہے، اور جو رسومات جس کو ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں، تو اہل سنت کے ہاں جو فضائل کی روایتیں موجود ہیں اس میں اس رات کی فضیلت بیان ہوئی ہے کہ اس کی عبادت کی یہ فضیلت ہے، اس دن کا روزہ رکھنے کی یہ فضیلت ہے، اس دن اتنے لوگوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سوائے چند لوگوں کے، سب کے گناہ اور تقدیر لکھی جاتی ہے، اس طرح کی بہت سی تفصیل موجود ہے۔ اب اس کے علاوہ اس کی اور کوئی وجہ نہیں بیان کی گئی کہ یہی رات کیوں، ٹھیک ہے۔ اہل تشیع کے ہاں بھی بہت سی روایات ہے اس رات کی فضیلت سے متعلق، ان کے تمام حدیث کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے تو بہت سی حدیثیں موجود ہیں جو اس رات کی فضیلت بیان کرتی ہے۔ اہل تشیع کا ہاں جو اس رات کو ایک جشن کے طور پر ایک دھوم دھام سے اس کو منایا جاتا ہے، تو اس کے پیچھے ہے کہ یہ شب جو ہے وہ شب ظہور یا شب ولادت امام مہدی ہے، ٹھیک ہے، جو امام آخر الزمان جن کو کہا جاتا ہے، تو ان کی اس رات جو ہے وہ ولادت ہوئی تھی، وہ اس رات پیدا ہوئے تھے۔ اب یہ بات الگ ہے کہ وہ امام مہدی کا جو سنی تصور ہے وہ کیا ہے اور شیعہ تصور کیا، اس پہ ہم آگے تفصیل سے بات کریں گے جب اس قسم کے موضوعات آئیں گے۔ اور اس میں یہ بھی کہ خود کچھ اہل تشیع، اہل علم اور کچھ غیر جانبدار محققین بھی کہہ سکتے ہیں آپ، ان کا تو نقطہ نظر یہ ہے کہ امام مہدی نام کے کسی شخص کی ولادت ہوئی ہی نہیں تھی، لیکن بہرحال جو معروف اور مشہور نقطہ نظر ہے اور جس پہ عقیدہ موجود ہم اسی کو بیان کر رہے ہیں، تو وہ اس نقطہ نظر سے، اسی لیے انقلاب کے بعد جو ایران کے اندر ایک ان کے ہاں اس دن کو یوم مستضعفین کے نام سے، اس کو مستضعفین ڈے کے نام سے اس کو منایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے ہاں نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ ایک اس وجہ سے اس رات کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور اس میں بہت ساری عبادتیں، بہت ساری دعائیں، بہت ساری نمازیں، بہت کچھ شب برات یا 15ویں شب کی جو عبادات کے حوالے سے آپ کوئی بھی کتاب اٹھا لے تو اس میں آپ کو پوری تفصیل مل جائے گی۔ اچھا، اب یہ جو مشہور دونوں نظریے میں نے آپ کو بتایا، اچھا اب جو اہل سنت کے ہاں سے کچھ ایسے لوگ جو اہل سنت میں آپ دیکھیں 4 فقہی مسالک ہے، 3 کلامی مذاہب ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں سے بھی جو باقی فقہی مسالک ہے اور جو صوفیاء کرام کی روایت سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں وہ اس رات کی فضیلت کو مانتے ہیں کہ اس رات کی فضیلت موجود ہے احادیث میں، ٹھیک ہے۔ اہل سنت کے ہاں ایک نقطہ نظر سلفیوں کا بھی پایا جاتا ہے، ٹھیک۔ اب سلفی ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ اہل سنت کے جو متشدد لوگ ہیں وہ تو کہتے ہیں یہ سلفی ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ نہ یہ امام احمد بن حنبل کی تقلید کے دعوے دار ہے، نہ ہی یہ کسی اور امام کی تقلید کے، تو لہٰذا یہ سلفی جو ہے وہ اہل سنت میں سے، لیکن سلفیوں کا نقطہ نظر ہم اصلی اہل سنت ہے اور ہم ہی اہل سنت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک آپس کی بحث ہے ان کی، لیکن سلفیوں میں پھر اس پہ 2 نقطۂ نظر ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بھئی اس حوالے سے جو بھی روایت موجود اس کی تو کوئی حیثیت اور حقیقت ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔
جو باقی اہل سنت ہے، خاص طور پر ہم اگر بر صغیر کے تناظر میں بات کریں تو بریلوی اس رات کو بہت زیادہ اہمیت سے مناتے ہیں، اسی طرح دیوبند والے بھی۔ اب اس اہل سنت جس کو ہم کہتے ہیں، یہ ایک بہت بڑی چھتری ہے جس کے نیچے مختلف مسالک ہے، اور پھر اس میں جزئی اختلافات بھی ہے، یعنی الگ الگ محققین کا مختلف نقطۂ نظر ان کے ہو گئے، لیکن صرف ایک یا دو نقطۂ نظر اور جزئی نقطۂ نظر میں اختلاف کی وجہ سے ان کو خارج تو نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے ہند و پاک میں کچھ لوگ اٹھے جو رد تشیع میں جو بہت زیادہ آگے بڑھ گئے، تو ان میں سے ہمارے ہاں کچھ لوگ ان کو شیعان معاویہ کا بھی نام دے دیتے ہیں۔ انہوں نے اس طرح سے کیا کہ اہل بیت کے حوالے سے بھی جو روایتیں ہیں اس کو بھی کافی حد تک ضعیف ثابت کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ محترم جو حبیب الرحمن صدیقی کاندلوی صاحب ہیں، انہوں نے تو حسنین کریمین کی صحابیت کا ہی انکار کر دیا۔ تو اس طرح کی چیزیں، تو اس نقطۂ نظر والے یعنی اہل سنت کے اندر سے یہ جو کچھ آپ منحرف کہے یا جو جمہور اور مسلم اہل سنت کے کچھ نقطۂ نظر سے ہٹے ہوئے کچھ لوگ ہیں، تو ان میں سے ایک معروف نام ہمارے علامہ تمن عمادی صاحب کا بھی نام ہے، علامہ حافظ قاری حبیب الرحمن صدیقی کاندلوی صاحب، ان کی بڑی اچھی کتابیں ہیں دونوں کی، یہ ہے محمود عباسی ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے کچھ لوگ موجود ہیں جن کا جو اہل سنت کے جمہور جو مسلمہ کچھ چیزوں سے اختلاف بھی کرتے ہیں، اور اگر اس میں تشیع کا کچھ رنگ نظر آئے تو اس کو تو پھر رد کرنے میں یہ دیر نہیں لگاتے۔ تو کاندلوی صاحب کی ایک بہت تحقیقی کتاب ہے شب برات ایک تحقیقی جائزہ، ٹھیک ہے، یہ بہت ضخیم کتاب ہے اور یہ تقریباً 575 صفحے پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے اس شب برات سے متعلق جو بھی روایتیں ہیں ان سب روایتوں کا ذوف اور ان کی کمزوری کو بیان کیا۔ یہاں پر ہم بات یہ کر رہے تھے کہ شب برات کے جو برات کا لفظ ہے وہ اس کو یہ صاحب کس نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جمہور اہل سنت کے میں نے آپ کو غنیۃ الطالبین کی روح سے بتا دیا کہ وہ اس کو شب برات کیوں کہتے ہیں۔ اسی طرح اہل تشیع کے ہاں بھی یہ رات کا تصور موجود ہے اور وہ اس کے حوالے سے عبادت سب چیزیں موجود ہے، کچھ رسومات بھی ادا کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو کہا کہ اس رات کی ایک خاص فضیلت کی ایک وجہ امام آخر زمان کی ولادت یا پیدائش بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب صدیقی صاحب چونکہ اس رات کو بالکل رد کرتے ہیں، بالکل اس کی کو مسترد کر دیتے ہیں، ان کے حوالے سے جو روایتیں ہیں ان سب کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو انہوں نے اس رات کا جو نام رکھا گیا ہے شب برات، تو اس کی انہوں نے تحقیق کی ہے، تو میں ان کے الفاظ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ صدیقی صاحب لکھتے ہیں اپنے کتاب کی صفحہ نمبر 152 پہ، برات کے معنی کی تحقیق، بہت طویل بحث ہے، میں کچھ چیزیں اس میں سے پڑھتا ہوں۔ لکھتے ہیں ان تمام روایات میں سے کسی روایت میں لیلۃ البراء کا لفظ نہیں آیا، تو اس رات کا لیلۃ البراء نام کیسے ہوا اور یہ نام رکھنے والا کون تھا؟ اس رات کی فضیلت میں جتنی روایات ہیں ان میں یہ نام کہیں مذکور نہیں۔ اچھے ذہن میں رکھے کہ انہوں نے ان روایتوں کو صحیح نہیں مانا، لیکن وہ کہتا ہے اگر ہم مان بھی لیں تو اس میں پھر یہ چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ذہن نشین رہے کہ اس شب میں شیعوں کے 12ویں امام مہدی غائب عدم سے وجود میں زبردستی لائے گئے تھے، تو یہ چونکہ اس طرح سے ہے تو اس لیے وہ اس لفظ کو لکھ رہے، وہی سے اس کا نام شب براءت ہوا، اور تبرہ اسی برات سے مشتق ہے۔ برات کے معنی ہے بیزاری یعنی اظہار نفرت۔ اس کا انہوں نے کچھ آیتیں دی ہے، میں نے سورہ توبہ کی پہلی آیت کے برات من اللہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ سورہ برات کا سورہ توبہ کا دوسرا نام سورہ برات ہے، کیونکہ اس صورت میں کفار اور مشرکین سے برات کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ اس کے وہ معنی مراد نہ لیں جو اردو زبان میں مراد لیے جاتے ہیں، اور پھر علماء بتائیں کہ اس رات کس شے سے بیزاری کا اظہار کیا جاتا ہے اور اس نام کی ابتدا کب سے ہوئی، کیا یہ ایسی حدیث بھی پیش کر سکتا ہے جس میں یہ نام آیا ہو۔ اس آیت کے علاوہ قرآن میں جہاں جہاں بھی یہ لفظ یا اس کے دیگر صیغے استعمال کیے گئے ہیں ان الفاظ نے سب جگہ بیزاری کے معنی دیے ہیں۔ مثلا اس کا انہوں نے کچھ آیتیں دی ہے کہ برات کا اس روٹ ورڈ سے جو الفاظ ہے اس کے کیا معنی بنتے ہیں۔ اس کا تو وہ صفحہ نمبر 154 پہ لکھتے ہیں ان آیات کریمہ اور حدیث رسول سے بات واضح ہو گئی کہ برات اور تبرہ ایک ہی معنی میں ہے، اور تبرہ براعت سے مشتق ہے اور برات کے معنی بیزاری کے ہیں۔ چونکہ اس رات میں شیعہ امام مہدی سے ان کے خروج کی درخواست کرتے اور تمام اہل سنت اور صحابہ سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، اس لیے اس شب کا نام شب براعت ہے۔ اب الفاظ دیگر شب تبرہ معنوی لحاظ سے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں، ٹھیک ہے۔ تو شب انہوں نے اس کی جو توضیح دی وہ ظاہر سے بات ہے، اس رات جو ہمارے اہل تشیع کے ہاں جو اس کے اندر عبادات اور دعائیں ہوتی ہے، تو ایک فروع مذہب پہ اہل بیت یا مسلک اہل بیت کے حوالے سے جو ایک فروعات ہے اس میں سے ایک ہے تولا اور تبرہ۔ تو اس کے اندر وہ کہتے ہیں ہم ہر اس دشمن سے برات کا اعلان کرتے ہیں جنہوں نے اہل بیت
کے ساتھ دشمنی کی یا جو اسلام کے مخالف ہے یا جو بھی ظالم ہے، اب اس کی پوری تفصیل وہ سب موجود ہے، وہ ہم جب تشیع وغیرہ پہ بات کریں گے تو ہم بات کریں گے کہ اس حوالے سے ان کے ہاں بھی کیا نقطہ نظر ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے اس کو اسی حوالے سے لیا۔ ایک اور ہمارے پاس کتاب ہے، یہ علامہ سعید بن عزیز یوسف زئی، اب یہ خود سلفی المسلک تھے، ان کو بھی شہید کیا گیا ہے کسی دور میں، تو ان کے کتاب ہے بدعات اور ان کا تعارف۔ تو اس کتاب کے اندر بھی علامہ سعید بن عزیز صاحب جو ہے وہ شب برات کے حوالے سے جو روایات ہے ان کی تردید کرتے ہیں، ان کو ضعیف ثابت کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ صفحہ نمبر 27 پہ لکھتے ہیں کہ بلکہ اس رسم اور بدعت کے موجد شیعہ رافضی حضرات ہے۔ یہ 14 شعبان ان کے 12ویں امام مہدی غائب کی پیدائش کا دن ہے۔ اس کی پیدائش کی خوشی میں رافضی لوگ حلوہ پکاتے، چراغاں کرتے اور پٹاخے وغیرہ پھوڑتے ہیں، اور 15ویں شب جسے شب برات یعنی بیزاری کی رات کہا جاتا ہے، اس میں مہدی منتظر کے نام عرضیاں لکھ کر دریاؤں میں ڈالتے ہیں، قرآن موجود سے بیزاری کا اعلان کرتے ہوئے مہدی منتظر سے ان کا قرآن جل لے کر آنے کی درخواست کرتے۔ اب یہ جو باتیں ہیں کہ موجودہ قرآن کو شیعہ لوگ نہیں مانتے یا اس طرح، اس پہ دیکھیں تحریف قرآن اور موجودہ قرآن کے حوالے سے دو نقطہ نظر بہرحال پائے جاتے ہیں، لیکن اس وقت موجود اثنا عشری شیعوں کا متفقہ یہ عقیدہ ہے کہ یہ بالکل وہی قرآن ہے، اس میں کوئی تحریف نہیں ہے، اور یہ نہ زیر زبر کی بھی کوئی اس میں تبدیلی نہیں ہے، اور بلکہ وہ اس تحریف کے عدم تحریف کو ثابت کرنے کے لیے اس حد تک بھی جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جمہور کا جو موقف ہے کہ قرآن بعد میں جمع ہو، کہتے یہ بھی غلط ہے، قرآن خود حضور کے دور میں حضور کی نگرانی میں کتابی شکل میں جمع کیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال ہم جب تحریف قرآن اور اس قسم کے موضوعات پہ آئیں گے تو ہم بھی بتائیں گے کہ کچھ روایت اہل سنت کی کتابوں میں بھی اس حوالے سے موجود ہے، جس سے ان کے مخالفین یا مستشرقین وغیرہ کہتے ہیں یہ دیکھو ان حدیثوں سے روایتوں سے تو یہ پتہ لگتا ہے کہ قرآن میں تحریف ہے۔ تو یہ ایک ضمنی بات تھی، یہاں پر ہم شب برات۔ تو علامہ سعید بن عزیز یوسف زئی صاحب، میں نے کہا سلفی المسلک ہے، تو انہوں نے بھی اس کو اسی ایک نقطۂ نظر سے اس کو دیکھنے کی کوشش کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہے، یہاں پر ہم بات یہ کر رہے تھے کہ شب برات کا جو نام پڑا ہے تو یہ کس وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں کہ اگر ہم اس کو جو صدیقی کاندلوی صاحب نے جو موقف دیا کہ شیعوں کی ایجاد ہے، یا یوسف صاحب نے، سعید بن عزیز صاحب نے جو بات کی، اس کو ایک طرف رکھے اور جمہور اہل سنت کا موقف کو ہم لے لیں کہ بھئی یہ اس لیے اس کو رات کی رات کہا گیا، جو میں نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے غنیت الطالبین کی عبارت سے بتائی، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے اب جو اہل سنت لوگ اس رات کی فضیلت کے قائل ہے یا جس کو مانتے ہیں، تو ان کا یہ ہے کہ بھئی اس رات کو عبادت کرنا، نوافل ادا کرنا، دعائیں کرنا، جاگ کر گزارنا، یہ بہت زیادہ فضیلت کی رات ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو تبرع اور اس مفہوم میں صدیقی کاندلوی صاحب اور سعید بن عزیز وغیرہ لوگ لے رہے ہیں، اس کو تو ظاہر سی بات یہ نہیں لیں گے نا، پھر آپ اہل سنت کے مسلک صاحب نکل جائیں گے۔ تو ان کا یہ ہے کہ بھئی اس رات کی ایک فضیلت موجود، اب اس فضیلت کی جو بنیاد ہے، اور شیعہ تو بالکل اس کے قائل ہے، میں نے آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے۔ اس فضیلت کی قائل ہے تو اب اس کے لیے سب سے پہلے جو مذہب کی ہم جب بات کریں گے کہ یہ دین کا حکم ہے یا خدا کی رضامندی اس سے ملتی ہے یا اس کام سے خدا رسول ناخوش ہوتے ہیں، تو اس کے لیے مذہبی دائرے میں رہتے ہوئے آپ کے پاس جو بنیاد ہے وہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کی جو بنیاد ہے وہ سب سے پہلے قرآن مجید ہے، پھر اس کا سنت یا حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث و سنت کی حجیت اور اس کی تفصیلات میں جو اختلاف ہو ہم ایک طرف رکھتے، فی الحال ہم جنرل جو عام معروف مستند مسلم بات ہے جمہور کا وہ بتاتے ہیں۔ قرآن کے سورس ہونے میں تو کسی کا اختلاف نہیں۔ اب کیا قرآن مجید میں کوئی آیت ہے جو اس رات کی فضیلت سے متعلق ہے؟ تو کچھ لوگ سورہ دخان کی ابتدائی آیات کو پیش کرتے جس کے اندر ہے حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، ٹھیک ہے۔ امرا من عندنا انا کنا مرسلین، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اس کتاب کو ایک بابرکت رات میں ہم نے اس کو نازل کیا ہے، اور ہم تنبیہ کرنے والے ہیں، اس میں تمام حکمت والے کاموں کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اور یہ فیصلہ ہماری طرف سے، خدا کی طرف سے، اور ہم ہی بھیجنے والے ہیں۔ تو یہ اس کا مختصر مفہوم، اس کا ترجمہ بنتا ہے۔ اب اس حوالے سے اہل تشیع کی تمام تفاسیر میں یہ بات ہے کہ وہ کہتے ہیں بھائی یہاں لیلۃ مبارکہ، برکت والی رات سے شب قدر ہے جو کہ رمضان کی رات ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے 15ویں شعبان کی رات مراد نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پر میں فضل بن حسن تبریسی مرحوم کی تفسیر جو ہے تفسیر مجموع البیان سے ایک عبارت پڑھتا ہوں جس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ انا انزلنا فی لیلۃ مبارکہ، انا انزلنا القرآن، ہم نے قرآن کو نازل کیا، اور لیلۃ المبارکہ ہی لیلۃ القدر،
یہ لیلۃ القدر ہے، اور یہ ابن عباس، قتادہ، ابن زید سے اور ابو جعفر اور ابو عبداللہ علیہ السلام سے بھی یہی روایت منقول ہے۔ اب وقیلہ، اور دوسری بات یہ کہی گئی، اب قیلہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے صیغہ تمریز ہے، یعنی جب کوئی کمزور موقف کو بیان کرنا ہو تو اس کے لیے استعمال کیا، تو انہوں نے لکھا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہی لیلۃ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر النصف من شعبان، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اور یہ روایت مروی ہے اکرمہ سے، والاصح الاول، اور صحیح موقف وہ پہلے والا ہے، یعنی جس میں یہ بتایا گیا کہ خود ائمہ معصومین سے بھی اور اصحاب سے بھی اور تابعین سے بھی، سب سے اہل سنت کے بزرگوں سے بھی یہ بات ہے کہ جمہور کا موقف یہی ہے، ٹھیک ہے، کہ اس سے مراد شب قدر ہی ہے، شب برات نہیں ہے، لیلۃ البرات نہیں ہے، یا 15ویں شعبان نہیں ہے۔ اب اس کے اندر حضرت اکرمہ کا نام آتا ہے، ٹھیک ہے، تابعی ہے، اور جن لوگوں نے بھی اس آیت کے اندر مبارکہ کو لینے کی کوشش کی نہیں، چونکہ ایک تفسیری روایت آ گئی ہے تو اب کیا کرے، تو انہوں نے پھر توجیح اور تاویل کی کوشش کی ہے کہ اگر قرآن تو یہ کہتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن رمضان میں نازل ہوا، فی سورہ قدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو اس کا مطلب ہے کہ رمضان میں اگر اس کی ابتدا ہوئی نزول کی تو پھر وہ رمضان ہی کی کوئی رات ہوگی تو اس کو لیلۃ القدر کہا گیا۔ تو پھر جن لوگوں نے اس تفسیری روایت کو جو سورہ دخان کی اس آیت کی ضمن میں ہے اس کو، اور لیلۃ القدر والی جو کہ مسلم ہے سب کے نزدیک، ان دونوں میں یعنی دونوں میں سے کسی کا انکار نہیں کرنا چاہ رہے لوگ، اس روایت کا بھی انکار نہیں کرنا چاہ رہے اور اس موقف کا بھی، اس کا تو انکار ہو بھی نہیں سکتا، تو انہوں نے پھر توجیح کی کوشش کی۔ اب وہ توجیح کیا وہ چھوڑ دیتے، بہت تفصیلی بات ہو جائے گی، ٹھیک ہے، کہ تاکہ دونوں چیزیں رہے کہ بھئی یہ شب برات یا لیلۃ البرات کو بھی لیلہ مبارکہ کہا جا سکتا ہے، اس کی یہ ریزنز ہے، اور وہ اس کی وجہ سے لیلۃ القدر کا ہمیں انکار بھی لازم نہیں آئے گا جو کہ رمضان شریف میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے آپ کو تفسیر مجموع البیان سے بتایا۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ تفسیر کرتے ہوئے جو سورسز ہمارے ہاں علوم تفسیر کی کتابوں میں ہے، اہل سنت کے ہاں بھی، اہل تشیع کے ہاں بھی، تو اہل تشیع کے ہاں ایک ہے امام معصوم کا کوئی قول، ٹھیک ہے، اگر ائمہ معصومین میں سے کسی کا آپ کو کوئی قول، کوئی روایت مل جائے کسی بھی آیت کی تفسیر میں، تو کہتا ہے اس پہ دوسری رائے نہیں ہو سکتی، یہ مستند ہے، ٹھیک ہے، معصوم سے ہے۔ ہاں اب اگر بہت سی روایتیں ہیں جو کہ بہت سے مسائل تھے جس کے اندر مجتہدین نے اجتہاد کر کے بہت ساری روایتوں کا انہوں نے انکار کیا، تو اس کی کیا وجہ ہے، تو اس کی بنیاد وہی بات، ٹھیک ہے، کہ آپ حدیث کو وہ ضعیف ثابت کریں گے متن کے لحاظ سے یا سند کے لحاظ سے، یا پھر اس حدیث کی ایک سے زائد جو معنوں کی یا مفاہیم کی گنجائش ہے، تو وہ کہیں گے بھائی آپ کو ضروری تو نہیں ہے نا کہ یہی مفہوم لے، اس کا یہ مفہوم بھی تو ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز یعنی روایت مستند ہے، مسلم ہے، ایک فقیہ، ایک مجتہد اس نتیجے پہنچ گیا کہ یہ امام معصوم ہی کا قول ہے، اور مجھے 100% یا 100% تو نہیں چونکہ ظنی ہے روایتیں، تو 99% یا 80%، 90% مجھے یقین ہے کہ امام معصوم ہی کا قول ہے، انہی سے ہے، روایت بھی ٹھیک ہے، سند کے لحاظ سے بھی، متن کے لحاظ سے بھی۔ اب اس کے بعد اگر وہ شخص اس کا انکار نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، اس روایت کا، ہاں اس روایت کے مفہوم میں وہ کر سکتا ہے کہ بھئی اس کے کئی مفاہیم نکلتے ہیں، تو یہ ایک طریقہ ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو بیان کیا تفسیر مجموع البیان سے۔ اب اہل سنت کی ایک معروف تفسیر جو امام قرطبی کی الجامی، اس کے اندر بھی انہوں نے اس آیت کی تاویل میں یا تفسیر میں لکھا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ قاضی ابوبکر ابن عربی نے کہا، جمہور علماء نے کہا اس رات سے مراد لیلۃ القدر ہے، ان میں سے کچھ نے کہا وہ نصف شعبان کی رات ہے۔ یہ قول باطل ہے کیونکہ اللہ نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا، البقرہ 185، یعنی وہ ان شہر رمضان الذی والی آیت، اس امر پر وضاحت کی کہ نزول کے وقت رمضان ہے، پھر یہاں اس کا زمانہ رات کو معین کیا اور ارشاد فرمایا، جس نے یہ گمان کیا ہے کہ رمضان شریف کے علاوہ میں ہے اس نے اللہ تعالیٰ پر عظیم بہتان بنایا ہے۔ نصف شعبان کی رات کے متعلق کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس پر اعتماد کیا جا سکے، نہ تو اس کی فضیلت میں کوئی حدیث ہے اور نہ ہی اوقات کے منسوخ کرنے کے بارے میں کوئی حدیث ہے، تم اس کی طرف متوجہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے تو یہ موقع بتا دیا کہ اس آیت سے یہ لیلۃ البرات کا لینا ایک باطل نقطہ نظر، باطل موقف ہے۔ اچھا یہ تو ہو گیا قرآن کی بات۔ اب ہم آتے روایات۔ اچھا اس حوالے سے روایات بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، شیعوں کی کتابوں میں بھی میں نے یہ شروع میں بتایا، اور اہل سنت کی کتابوں میں بھی اس حوالے سے بہت زیادہ روایات موجود ہے۔ اہل تشیع کے ہاں تو چونکہ مسئلہ نہیں ہے، اس رات کو مان رہے، مسئلہ اہل سنت کے ہاں ہے، تو اس میں پھر ہم یہ کہیں گے کہ اہل سنت کے ہاں دو بڑے گروہ موجود ہے۔ جمہور اہل سنت کا تو نقطہ نظر یہ کہ نہیں بھائی اس رات کی کوئی نہ کوئی فضیلت بہرحال موجود ہے، روایتیں موجود ہے تو اس کی فضیلت ہے، ٹھیک ہے۔ جو نہیں ماننے والے کہتے ہیں بھائی جو روایتیں آپ پیش کر رہے ہیں نا یہ یا تو موضوع ہے، یعنی بالکل گھڑی ہوئی روایت ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، یا یہ ضعیف ہے، یعنی موضوع سے اوپر ایک نیچے درجہ ہے، ضعف ہے، اس کے اندر کمزوری۔ ضعیف حدیث کیا ہے، اس
کب حدیث ضعیف ہوتی ہے، ضعیف کی کتنی قسمیں ہیں، صحیح حدیث کیا ہے، اس کی کتنی، اسی ایک تفصیلی ایک الگ موضوع ہے جس سے ہم بات کریں گے۔ بہرحال یہاں پر نہ ماننے والے اہل سنت میں سے یا سلفیوں میں سے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس حوالے سے جتنی بھی روایتیں ہیں وہ سب موضوع، اس کے لیے جو بریلوی اور دیوبندی علماء ہے، ٹھیک ہے، عام جو ہمارے علماء ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب کو لے لے یا مفتی اپنا منیب صاحب اور اس قسم کے باقی علماء، تو وہ تو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس رات کی فضیلت موجود ہے۔ آپ کو آخر میں ہم مفتی تقی صاحب کی ایک ویڈیو کلپ بھی لگائیں گے جس کے اندر انہوں نے اس کی پوری وضاحت کی ہے اس رات کی کیا وہ ہے، اور حدیثوں سے متعلق جو کہا جاتا ہے ضعیف ہے، تو وہ آپ سن لیجئے گا۔ باقی جو اس کی روایتوں کو بالکل ضعیف موضوع مانتے اس میں صدیقی کاندلوی صاحب ہے، اسی طرح علامہ سعید بن عزیز صاحب ہے، اسی طرح ایک اور کتاب ہے اسلامی مہینے اور بدعات مروجہ، یہ کتاب لکھی تفضیل احمد زیغم نے اور نظر ثانی کی ہے حافظ عبدالسلام بن محمد۔ یہ حافظ عبدالسلام بن محمد وہی ہے جنہوں نے تفسیر بھی ان کی ہے، ٹھیک ہے، قرآن کی، اور اچھی تفسیر ہے۔ تو اس کتاب کے اندر بھی، اور یہ دارالاندلس سلفیوں کا ایک مکتبہ ہے جماعت الدعوہ والوں کا، وہاں سے یہ کتاب چھپی ہے۔ تو ان دونوں کا تو کلیئر واضح موقف ہے کہ بھئی اس حوالے سے جتنی روایتیں یا تو موضوع ہے یا روایتیں ضعیف ہے۔ تو اہل سنت کے یہاں سلفیوں کے اندر ایک نقطۂ نظر یہ ہے۔ دوسرا نقطۂ نظر خود سلفی مسلک والوں کے اندر، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے روایتیں ضعیف ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں فضائل کے باب میں ضعیف حدیثوں سے استناد کیا جا سکتا ہے، یعنی مسائل اس میں تو نہیں، عقائد میں تو بالکل بھی نہیں، لیکن جو فضائل ہے، قرآن کی فضیلت، کسی رات کی فضیلت، کسی عمل کی فضیلت، وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ موضوع نہیں ہے، صرف ضعیف ہے، تو اس روایت کو، اور پھر اگر ایک موضوع سے متعلق ایک سے زائد روایات موجود ہے اور وہ سب کے سب بھی ضعیف ہے، تو کہتے ہیں تو کسی نہ کسی درجے میں قابل عمل روایتیں ہو جاتی، ٹھیک ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کو سناتا ہوں خود اہل سلفیوں کے مفتی ادریس صاحب اور مفتی عبدالقہار صاحب کی جو فتاوی ستاریہ وہاں سے ہی پڑھ کے، اور اس سے پہلے میں ان دونوں کا موقع بتانا چاہتا ہوں۔ مولانا یہ تفضیل احمد زیغم صاحب نے اپنی کتاب میں ان روایتوں سے متعلق جو بات کی ہے، اور پھر سعید بن عزیز صاحب کا، یہ اپنی کتاب کی صفحہ نمبر 107 پر زیغم صاحب لکھتے ہیں اسلامی مہینے اور بدعات مروجہ، اس کے صفحہ نمبر 107 ہے، جس کے اندر انہوں نے بہت تفصیل سے اس پہ بات کی ہے کہ اس رات کی کیا وہ ہے، روایتیں، ساری روایتیں انہوں نے پیش کی ہے، ترجمہ دیا ہے، حدیث تو نہیں دی، مطلب حدیث کا ترجمہ، مختصر کتاب ہونے کی وجہ سے، اور پھر ہر ایک روایت پر محدثانہ نقطۂ نظر سے انہوں نے اس پہ گفتگو کر کے بتایا ہے کہ بھائی ان روایتوں کی یہ حقیقت اور حیثیت ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر انہوں نے لکھا ہے، یہ روایتوں پہ تبصرہ کرنے کے بعد 6 روایتیں دی ہے، اور ان کو کسی کو موضوع، کسی کو ضعیف قرار دیا ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ ملا قاری کے موضوعات کبیر کا مطالعہ کیا کرے یا پھر ہماری مفصل کتاب کا انتظار کرے، اس لیے کہ ہم نے یہاں چند ایسی مشہور روایت درج کی ہے جو زبان زد واعظین ہے، اور ایسا طوالت سے بچنے کے لیے کیا گیا، اور شب برات کے لفظ سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات کی پیداوار ہے۔ قرآن و سنت یا فقہ و تفسیر میں اس نام کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی۔ لفظ شب فارسی ہے اور عربی میں شب لیلہ کو کہتے ہیں، تو اس کا نام بھی لیلۃ البراء ہو، تو ٹھیک ہے نا، تو لوگ لیلۃ البراء بھی کہتے ہیں، خیر یہ ایک الگ وہ انہوں نے کر دیا۔ اور کیا لیلۃ البراء کا لفظ 5ویں صدی ہجری کی ابتدا تک حدیث و تفسیر کی جتنی کتابیں تصنیف ہوئی ان میں کہیں موجود ہے؟ یہ سوال کیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اس شب کو چلو عبادت اور یہ تو کرتے ہیں، لیکن اس میں جو ایک جشن کا ایک سما ہوتا ہے، یا اس میں حلوے تقسیم ہوتے ہیں، اور باقاعدہ ایک حلووں کی رات بھی اس کو کہتے ہیں، تو اس کی کیا ہوئی؟ تو انہوں نے پھر لکھا ہے کہ اس کے حوالے سے ہم نے جب تحقیق کی، لوگوں سے پوچھا، تو ہمارے پاس 3 گروہ آئے، یعنی اہل سنت کے تناظر میں یہ بات ہو رہی ہے کہ ہم نے جو سنی لوگ اس کو مان رہے، تو ان میں ہم نے پتہ کیا تو 3 گروہ، ایک تو یہ کہ اس دن رسول اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، اس وجہ سے آپ کھانا نہیں کھا سکتے تھے، چنانچہ آپ کے لیے حلوہ تیار کیا گیا، لہٰذا سنت سمجھتے ہوئے ہم بھی حلوہ پکاتے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا گروہ ہے، ان کا نظریہ ہے کہ سیدنا امیر حمزہ کی شہادت کے باعث ان کے نام کی نیاز دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا گروہ ان کا نظریہ ہے کہ حضرت اویس قرنی کی نیاز دی جاتی ہے، اس لیے کہ انہوں نے جب سنا تھا کہ نبی علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہو گئے تو انہوں نے بھی اپنے تمام دانت توڑ دیے تھے، لہٰذا حلوہ تیار کیا جانا چاہیے۔ تو یہ بتاتے ہیں کہ عام جو لوگوں میں تصور مشہور ہے کہ اس رات کے حوالے سے وہ یہ ہے، اور ان رات سے متعلق روایات ہے اس کا میں نے آپ کو بتا دیا۔ اسی طرح یہ علامہ سعید بن جو عزیز یوسف زئی صاحب، انہوں نے اپنی کتاب کی صفحہ نمبر 25 سے 29 تک اس پر بحث کی ہے، بدعات اور ان کا تعارف۔ تو اس کے اندر بھی علامہ سعید بن عزیز کا یہ کہنا ہے کہ بھائی اس حوالے سے جو روایتیں ہیں اس کی حقیقت کیا ہے۔ اب ذرا شب برات کی حقیقت پر غور کریں۔ اس رات کے فضائل و مناقب چند احادیث میں وارد ہوئے ہیں، لیکن اتفاق سے یہ تمام احادیث ضعیف ہیں، لہٰذا ان پر کامل تحقیق کے بغیر عمل ناممکن ہے۔ چند احباب کہتے ہیں کہ ضعیف احادیث بھی قابل عمل ہوتی ہے۔ میں ان کی خدمت میں بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ احادیث ضعیفہ نصوص قطعیہ نہیں ہے،
ان کے ساتھ اور احادیث صحیح کے ساتھ ایک ہی اسلوب روا نہیں کیا جا سکتا۔ 15ویں شعبان سے متعلق احادیث ضعیفہ سے 3 ایسے امور ثابت ہوتے ہیں جنہیں کوئی بھی باغیرت مسلمان نہ تسلیم کر سکتا ہے نہ برداشت کر سکتا ہے، تو یہ انہوں نے ان تمام روایتوں کو اس طرح سے انہوں نے اس کو رد کر دیا۔ اب ہم یہ دونوں بندہ جن کا میں نے آپ کو بتایا نا، یہ سلفی المسلک ہے، ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے یہ اچھا خود سلفی سب سے زیادہ جس بزرگ کو وہ دیتے اہمیت اپنے فہم دین کی بنیاد جس پہ رکھتے ہیں، ہم کہتے تو یہ کہ ہم تقلید نہیں کرتے لیکن اس کے بغیر چارہ نہیں ہے نا، یعنی آپ کی بنیاد بھی کہی ہے۔ خیر یہ پھر ہم بات جب مسالک پہ کریں گے تو ادھر تفصیل سے کریں گے۔ شیخ ابن تیمیہ کو بہت زیادہ اہمیت ملتی ہے، بہت زیادہ ان کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں مدرسوں میں، کتابیں چھپتی ہے، شیخ الاسلام کے نام سے ورث ہوتا ہے۔ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب جو فتاوی اس کے اندر انہوں نے بہرحال یہ مانا ہے کہ بھئی اس رات کو نماز اور عبادت کی فضیلت موجود ہے، بس باقی رسومات اور ان چیزوں کے تو ظاہر سی بات لوگ خلاف ہی ہوں گے۔ ایک اور سلفی عالم مفتی جو حافظ ادریس سلفی صاحب مرحوم، ٹھیک ہے، ان کی فتاوی ستاریہ کے نام سے یہ ان کی 3-4 جلدوں میں ہے جنہوں نے فتاوی دی اپنی زندگی میں، اور اس کی جو زیر نگرانی حضرت مولانا عبدالقہار صاحب دہلوی مفتی جماعت غرب اہل حدیث پاکستان، ٹھیک ہے، اس کے اندر انہوں نے شب برات سے متعلق جو شب شعبان اس رات سے متعلق کچھ سوالات ان سے ہوئے تو ان سوالوں کا انہوں نے جواب دیا۔ اب میں نے یہاں پر یہ بتانا ہے کہ اسی مسلک کے اہل حدیث کے یا سلفی جن کو ہم کہتے ہیں یا جن کو غیر مقلدین کہا جاتا ہے یا جن کو ہمارے یہاں وہابی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ان کے ہاں ضعیف حدیث سے متعلق 2 موقف پائے جاتے ہیں۔ ایک تو میں نے آپ کو بتایا انہوں نے کہ بھائی یہ ضعیف ہے لہٰذا اس پہ عمل نہیں ہو سکتا۔ دوسرا یہ کہتے ہیں یہاں پر انہوں نے پہلے سوال پھر اس کا لمبا جواب تو میں پورا پڑھنا نہیں چاہتا ہوں، یہ سوال والے نے لکھے صفحہ یہ فتاوی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر ہمارے پاس ہے 170۔ اس کے اندر ایک سوال ہے ماہ شعبان کی فضیلت میں جو حدیث فلاں ابن ماجہ میں ہے اور اس طرح، تو اس کا جواب انہوں نے آگے لکھا ہے کہ سندن اگرچہ ضعیف ہے، یعنی یہ جو حدیث آپ نے پیش کی اس حوالے سے سندن اگرچہ ضعیف ہے لیکن متنن قابل عمل ہے، اس لیے کہ یہ بات سب کی مانی ہوئی ہے کہ فضائل اعمال میں ان پر عمل کرنا جائز ہے، کوئی معتمد اور مشہور امام حدیث اس کے منکر نہیں ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ محدثین رحمہم اللہ نے اس روایت کو ناقابل عمل نہیں ٹھہرایا، بلکہ امام محدث منذری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جس روایت کی سند صحیح یا حسن یا اس کے قریب ہوتی ہے اس روایت کو ان کے لفظ کے ساتھ لائے ہے اور اس کو قابل عمل ٹھہرایا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد نیچے لکھتے ہیں لہٰذا روایت ابن ماجہ قابل عمل ہے چونکہ اس کی تائید و موافقت بخاری مسلم کی کتب سے ہو جاتی ہے۔ اب یہ جو چلے میں اب روایت پڑھنا ہی پڑے گا یا بتانا پڑے گا تاکہ بات صحیح سمجھ میں آ جائے۔ سائل نے لکھا تھا کہ ماہ شعبان کی فضیلت میں جو حدیث سنن ابن ماجہ کے حوالے سے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ کی روایت میں بیان کی جاتی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا 15ویں شب میں قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، اللہ تعالیٰ سورج کے غروب ہونے کے ساتھ آسمان دنیا پر تشریف اترتا ہے اور فرماتا ہے کوئی بخشش چاہنے والا ہے کہ میں اسے بخش دوں، کوئی رزق طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو رزق دوں، کوئی بلاؤں میں گرفتار ہے کہ اس کو عافیت دوں، کیا ہے کوئی ایسا یہاں تک کہ طلوع فجر ہو، ٹھیک ہے۔ تو اب سائل نے لکھا کہ یہ حدیث صرف ضعیف ہی نہیں بلکہ موضوع ہے، اس حدیث پر محدثین نے کافی کلام کیا ہے۔ ناصر الدین البانی اپنی تحقیق مشکات باب قیام شہر رمضان حدیث نمبر فلاں کے تحت لکھتے ہیں رواہ ابن ماجہ باسناد واہ جدا، یعنی بالکل واہیات سند سے یہ، تو اس کا انہوں نے جواب دیا بھائی ایسا نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے ایک اور روایت ایک اسی سوال کا ایک اور حصہ ہے جس میں سائل نے لکھا ہے کہ 15 شعبان کے روزے کے بارے میں اور رات کی عبادت کے بارے میں یہاں چند علماء سے سنا ہے کہ صحیح حدیث نہیں ہے، حدیث ہی نہیں ہے، اور عرب نیوز جریدہ روزنامہ میں 15 شعبان کے بارے میں جناب عادل سلیجی صاحب نے بھی جواب اسی طرح دیے ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح انہوں نے یہ سوال کیا کہ بھائی یہ کیا کرے، ہم علماء تو یہ کہتے اس حوالے سے ضعیف ہے، بلکہ کچھ کہتے کوئی حدیث ہی اس پہ نہیں ہے، موضوع سب ہے۔ اور ایک صاحب نے اسی طرح کہا کہ 15 شعبان کے بارے میں علماء نے بھی اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، برائے کرم مہربانی فرما کر یہاں کے علماء کے اس جواب کے بارے میں معلوم کر کے تفصیل سے جواب روانہ فرمائے، مہربانی ہوگی۔ اس کا جواب یہ لکھتے ہیں بے شک یہ حدیث ضعیف ہے لیکن مختلف سندوں سے مروی ہونے کی وجہ سے اسے تقویت مل جاتی ہے۔ پھر یہ فضائل اعمال سے متعلق جن میں محدثین کرام نے نرمی برتی ہے، امام احمد بن حنبل نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ میرے نزدیک قیاس اور رائے سے بہتر ضعیف حدیث ہے، ٹھیک۔ تو یہ ہے کل اس حوالے سے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا۔ تو خلاصہ ہمارا جو ہے آج گفتگو کا وہ یہ کہ چائے ہماری ٹھنڈی ہو گئی بلتی چائے، دیکھے گفتگو کرتے کرتے یاد ہی نہیں رہا کہ یہ چائے بھی پینی ہے۔
کاشف عباسی کی طرح شرور کی آواز بھی آپ کو آئی ہوگی۔ تو یہاں پر ایک تو موقف میں نے کہا جمہور اہل سنت کا یہی ہے کہ اس رات کی فضیلت روایات میں موجود، ہم اس آیت کو نہ بھی لیں، ٹھیک ہے، جس کی ہم نے تفصیل سے بات کی، تو روایتیں موجود ہیں۔ اچھا بھائی روایتیں ضعیف یا موضوع تو کہتے ہیں دیکھیں موضوع تو ہم نہیں لے سکتے، لیکن ایک تو ضعیف روایتیں فضائل کے باب میں قابل قبول ہے، دوسرا جب ایک ہی موضوع سے متعلق ایک سے زائد ضعیف روایتیں آ جائے تو وہ کسی نہ کسی حد تک صحت کے کسی نہ کسی درجے تک وہ حدیث پہنچ جاتے، لہٰذا ٹھیک ہے، فضائل ہے، صرف عبادات، ریاضتیں اور ان چیزوں کی فضیلتیں موجود ہے۔ رہی بات اس رات میں یہ سارے پٹاخے پھوڑنا، حلوے پکانا اور یہ ساری چیزیں کا، وہ کہتے ہیں یہ بس ایک رسمی رسومات ہے، لوگوں نے یہ چیزیں ایجاد کی۔ دوسرا موقف میں نے آپ کو بتایا کہ جو بالکل اس رات کے منکر ہے، وہ کہتے ہیں بھائی ایک تو اس حوالے سے جتنی حدیثیں وہ ضعیف اور موضوع ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس میں حبیب الرحمن صدیق کاندھلوی صاحب اور اس ٹائپ کے محققین ہے، اور سلفیوں میں سے ایک بہت بڑا گروہ ہے جو اسی نقطہ نظر کے ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو رات ہے یہ اہل تشیع کی ایجاد ہے، اور چونکہ امام آخر زمان کی ولادت باسعادت ہوئی تھی تو وہ اس وجہ سے اس میں جشن مناتے ہیں، اور پھر وہ صحابہ کو برا بلا اور یہ سارا کچھ وہ کہتے ہیں، لہٰذا اس رات کو کہتے ہیں اس کی کوئی حیثیت اور حقیقت ہے ہی نہیں۔ اور سلفیوں میں سے میں نے آپ کو تیسرا نقطہ نظر والا بتایا، یعنی جمہور اہل سنت نے فضیلت کو مان لیا، یہ ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے۔ سلفیوں میں ایک نے بالکل اس کو رد کیا، ایک نے یہ کہا کہ نہیں اس کی فضیلت کے متعلق روایات موجود ہے، چونکہ یہ ضعیف حدیثیں جو ہے وہ اس میں فضائل کے باب میں قابل قبول ہے، لہٰذا کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ کل گفتگو تھی جو شب برات سے متعلق میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا تھا۔ امید ہے آپ کو ہماری اس گفتگو سے ضرور آپ مستفید ہوئے ہوں گے، اور مختلف نقطۂ نظر سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ اب آپ جس مسلک، جس عقیدے، جس مکتبہ فکر سے آپ کا تعلق ہے، آپ اسی کے مطابق عمل کیجئے، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ نہیں کہ ہم یہاں کوئی مفتی یا کوئی شیخ الاسلام بن کے ہم آپ کو کوئی وہ دیں گے، آپ خود سوچنا سمجھنے والے لوگ ہیں، ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، باشعور لوگ ہیں، تو یہ صرف میں نے آپ کو مختلف نقطۂ نظر، اور اس کا میں نے شروع میں بتا دیا کہ ہمارے اس چینل کا مقصد کسی مسلک مذہب کی نظریے کی تبلیغ نہیں ہے، صرف آگاہی اور شعور دینا ہمارا مقصد ہے، اور مین مقصد یہی ہے کہ ہم تمام تر اختلافات کے باوجود اپنے اندر وحدت کو پیدا کرے۔ اب اسی شب برات کو آپ لے لیں، ٹھیک ہے، اہل تشیع کی ہم بہت فضیلت ہے، اور فضیلت کے ساتھ اس رات کے ایک بہت اہتمام ہے۔ اہل سنت جمہور کو آپ دیکھو کہ فضیلت ہے، بالکل اہتمام سے اس رات کو عبادت اور ریاضت میں گزارنا چاہیے، اور اس کے حوالے سے جو روایتیں ہیں وہ ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اس کو بالکل مسترد کر دیا۔ اب یہ جو بات ہے کہ اس رات کو گالم گلوچ کرتے ہیں اور لعنتیں کرتے ہیں اور فلاں، تو اس کے اندر خود جدید فقہائے اہل تشیع کا یہ موقف ہے کہ کسی بھی مسلک کے، مذہب کے، اور خاص طور پر اہل سنت کے جو مقدسات ہیں ان کی توہین حرام ہے۔ تو اب اس کے باوجود کچھ لوگ کر رہے، اگر آپ کے علم میں ہمارے علم میں تو نہیں ہے، تو پھر وہ جانے، ان کا خدا جانے اور ان کا مجتہد جانے، بھائی جن کے فتوے پہ عمل کرنے کا ان کا دعویٰ ہے۔ تو امید ہے آپ کو ہمارا یہ آج کا جو پروگرام ہے وہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کوئی سوال ہے، کوئی تنقید ہے، کوئی تبصرہ ہے تو آپ نیچے لکھ دیجئے کامنٹس میں، اور شائستگی کے ساتھ لکھے تاکہ مکالمہ کا جو تہذیب ہے، مکالمہ کا جو ایک معاشرے، زندہ معاشرے کی جو علامت ہے وہ آگے بڑھے، ٹھیک ہے۔ نظریہ مسلط کرنا، اس کی تبلیغ کرنا، میری کوئی پارٹی یا مسلک ہو جس کے اندر میں لوگوں کو بھرتی کروں، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ بہت شکریہ جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین کرام، عریضہ لکھنا، رکع لکھنا، امام علیہ السلام وقت کے جو امام ہیں ان تک اپنی حاجت پہنچانا، کیا یہ روایات سے ثابت ہے یا نہیں ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ عمومی طور پر 15 شعبان المعظم کی رات وقت کے امام علیہ السلام کی ولادت کی رات ہے، بہت ہی نیک رات ہے 15 شعبان کی رات، اور اس کے دن کے مخصوص اعمال ہیں، اور ان اعمال کو انجام دینا بہت زیادہ اجر و فضیلت کا باعث ہے۔ وہ اعمال کی ویڈیو ہماری آلریڈی مختلف چینلز پہ، ہمارے چینل شیعہ ٹاکس پہ موجود ہے، اس کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی ڈال دیں گے۔ اعمال ضرور کرنے چاہیے۔ رکع لکھنا، جو مومنین لکھتے ہیں 15 شعبان کی رات پھر جا کے دریا میں ڈالتے ہیں، آیا یہ روایات سے ثابت ہے یا نہیں ہے؟ جی روایات موجود ہیں، بحار الانوار میں یہ حوالہ موجود ہے، جلد نمبر 99 میں، باب نمبر 10 میں، باب الرکع، یعنی رکع لکھنے والا، رکع جو لکھتے ہیں امام علیہ السلام کی خدمت میں، اس کا باب ہے باقاعدہ، اس چیپٹر میں کافی روایات موجود ہیں۔
ائمہ علیہم کی طرف سے۔ انسان ویسے بھی دعا مانگے، حاجت طلب کرے تو امام علیہ السلام تک پہنچ جاتی ہے، لیکن رکع لکھنا ایک ادبی جو ہے وہ تقاضا ہے کہ امام علیہ السلام کی طرف ان کی جب وہ موجود تھے ائمہ طاہرین تو لوگ ان کی طرف رکع لکھتے تھے، جو دور تھے ان کے لیے ایک طریقہ کار بتایا گیا، یا اب امام علیہ السلام غیبت کبریٰ میں ہیں تو امام علیہ السلام تک اپنی حاجت کس طرح پہنچائے۔ ائمہ علیہ السلام سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جب کوئی مشکل امر میں پھنس جائے، جب کوئی آپ کی ایسی حاجت ہو جو پوری نہ ہو رہی ہو، بہت زیادہ آپ پریشان ہوں، تو آپ رکع لکھیں، عریضہ لکھیں امام علیہ السلام کی خدمت میں۔ اس کا طریقہ کیا یہ ہے کہ آپ وائٹ پیپر لے لیں، سفید پیپر لے لیں، صاف پیپر، اس پر آپ نے یہ دعا لکھنی ہے۔ دعا میں بتا دیتا ہوں، ڈسکرپشن میں بھی ڈال دیں گے، سن لیں، اس کو آپ نے لکھ کے اس کے آخر میں آپ نے اپنی حاجات لکھنی ہے، جو جو آپ کی حاجات ہیں نیک، ان حاجات کو آپ نے لکھنا ہے۔ دعا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، المالک الحق المبین، من العبد الذلیل الی المولا الجلیل، سلام علی محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین وعلی ومحمد وجعفر وموسیٰ وعلی ومحمد وعلی والحسن والقائم سیدنا ومولانا صلوات اللہ علیہم اجمعین، رب مسنی الضر والخوف فاکشف ضری وآمن خوفی بحق محمد وآل محمد، واسألک بکل نبی ووصی وصدیق وشہید ان تصلی علی محمد وآل محمد، اشفعوا لی یا ساداتی بالشأن الذی لکم عند اللہ، فإن لکم عند اللہ لشأنا من الشان، فقد مسنی الضر یا ساداتی واللہ ارحم الراحمین، فافعل بی کے بعد آپ نے اپنی حاجات لکھنی ہے اسی پیپر پہ جب آپ دعا کمپلیٹ کر لیں گے۔ حاجات لکھنے کے بعد آپ درود شریف لکھیں گے، درود شریف لکھنے کے بعد آپ اس کو بند کر کے، اس عریضے کو بند کر کے آپ نے آٹے میں، آٹا جو آپ گوندھا جاتا ہے روٹی کے لیے، پیڑا بنایا جاتا ہے، اس میں اس عریضے کو ڈال دینا ہے۔ طریقہ کار یہ ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں بہتر یہ ہے کہ جمعرات کے دن روزہ رکھیں، جمعرات مکمل ہونے کے بعد جمعے کے دن آپ یہ عریضہ جو ہے جا کے ڈال دیں پانی میں۔ اب تقریباً جمعرات جو ہے وہ 14 شعبان، اکثر علاقوں میں 13 شعبان 14 شعبان بن رہی ہے، جمعہ 14 یا 15 شعبان بن رہی ہے، تو ایک بہترین جو ہے وہ وقت میسر ہے۔ جن کے پاس جو ہے وہ 15 شعبان ہے جمعہ، تو وہ جمعرات روزہ رکھیں اور جمعہ یعنی رات کو کسی بھی ٹائم وہ لکھ لیں اور جمعہ جا کے مولا کی بارگاہ میں، مولا کی خدمت میں پیش کر دیں، یعنی پانی میں ڈال دیں۔ جن کے پاس ہفتہ بن رہی ہے 15 شعبان، وہ جمعرات روزہ رکھیں، جمعہ جو ہے وہ عریضہ لکھ لیں، ہفتہ جا کے پانی میں ڈالیں۔ پانی میں ڈالنے کا اور یہ روزہ رکھنا، اس طرح جمعہ لکھنا یہ ضروری نہیں ہے، لیکن امام علیہ السلام کا فرمان ہے اس کو، یعنی بہتر یہ ہے کہ عریضے کو ایک پراپر طریقے سے اپنی مشکل حاجات کو منوانے کے لیے ایک ادبی طریقہ مکمل طور پر اختیار کیا جائے۔ پھر آپ اس عریضے کو لے جائیں، گھر کے مختلف افراد کی طرف سے ایک ہی عریضہ لکھا جا سکتا ہے، سب کا الگ الگ بھی لکھا جا سکتا ہے، اور بہتر یہ کہ خود لکھیں۔ بنے بنائے عریضے بھی ٹھیک ہیں، لیکن جب یہ آپ دعا خود لکھیں گے تو آپ کی طرف سے لکھی ہوئی دعا ہوگی، اس کا زیادہ اثر ہے۔ اس کے بعد یہ جو ہم انشاءاللہ ڈسکرپشن میں بھی ڈال دیں گے، اعراب لگانا ضروری نہیں ہے، یہ دعا اسی طرح آپ لکھ دیں گے بغیر اعراب کے بھی تو بھی کافی ہے۔ پھر آپ مولا فرماتے ہیں کہ دریا میں، سمندر میں، کہیں بھی ہیں، وسط میں جا کے، پانی کے درمیان جا کے قبلہ رخ ہو کر مولا کو سلام پیش کرنا ہے اور یہ عریضے وہاں ڈال دینے ہیں۔ یہ طریقہ ہے مکمل طور پر ایک دعا اور ادب کا تقاضا یہی ہے کہ کس طرح مولا کی بارگاہ میں عریضے پیش کرنے ہیں۔ مومنین 15 شعبان کی رات اکثر یہ کرتے ہیں، عریضے کسی بھی وقت لکھ لیتے ہیں اور رات کو جا کے پٹاخے بجاتے ہوئے جاتے ہیں اور جا کے پانی میں ایسے ڈال دیتے ہیں، تو یہ ادبی تقاضا نہیں ہے۔ ایک تو یہ پٹاخے بجانا کوئی ضروری نہیں ہے 15 شعبان کی رات، یہ اذیت ہے لوگوں کے لیے، یہ نہیں بجانے چاہیے، یہ اذیت ہے۔ خوشی کے اور کافی مراسم موجود ہیں، جشن کریں، ذکر آل محمد کریں، عبادت کریں، مومنین کو کھانا کھلائیں، صدقہ و خیرات کریں۔ یہ پٹاخے بجانا کہیں نہیں ہے اور نہ ہی یہ بجانے چاہیے۔ تو یہ طریقہ تھا جو عریضے کا اور رکے کا روایات میں موجود ہے۔ مومنین سے ملتمس ہیں، خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والحمدللہ رب 14 اور 15 شعبان کی درمیانی رات، جس کو ہمارے ہاں عام طور سے شب برات کہا جاتا ہے،
اس کے بھی کچھ احکام ہیں۔ یہ ایک ایسی رات ہے جس کی فضیلت متعدد روایات سے ثابت ہے، اور اس رات میں عبادت کو موجب اجر و ثواب قرار دیا گیا ہے عام راتوں سے زیادہ۔ آج کل بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ شب برات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یا اس کے بارے میں کوئی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ یہ بات درست نہیں۔ حقیقت میں شب برات کی فضیلت 17 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، 17 صحابہ کرام سے، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بیان فرمایا کہ اس رات میں عبادت کرنا فضیلت رکھتا ہے۔ ان میں سے بات روایتیں سند کے اعتبار سے کچھ کمزور بھی ہیں، لیکن مجموعہ ان تمام روایتوں کا 17 روایتوں کا یہ بے اثر اور بے بنیاد نہیں۔ اس لیے علماء محققین کا کہنا یہی ہے کہ شب برات یعنی 14 اور 15 کی درمیانی شب یہ خصوصی فضیلت رکھتی ہے، اور اس میں عبادت کا اہتمام کرنا، نمازوں وغیرہ کا، نفلی نمازوں کا، یہ مسلمانوں کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اس میں بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا منادی اس رات میں آواز لگاتا ہے کہ الا هل من مستغفر فاغفر له، سنو کیا کوئی ہے جو اپنے گناہوں کی مغفرت مانگنے والا ہو اور میں اس کی مغفرت کروں۔ هل من مبتلا فاعافیہ، ہے کوئی مبتلا مصیبت، مشکلوں میں مبتلا جس کی مصیبت کو میں عافیت سے تبدیل کروں۔ یہ ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا رہتا ہے۔ لہذا اس رات میں جاگنا اور عبادت کرنا یہ عام راتوں سے زیادہ فضیلت کا سبب ہے۔ دعائیں کرنا بشرطے کہ وہ عبادت اسی طرح کی جائے جس طرح جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس میں بھی اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہ ہو۔ جیسا ابھی میں نے بتایا، مثالیں دی آپ کو کہ اپنی طرف سے اضافہ کوئی شریعت میں مقبول نہیں۔ کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، ہر نئی بات جو انسان دین میں پیدا کرے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی۔ تو شیطان تو انسان کے پیچھے لگا ہوا ہی ہے، اسے دیکھا کہ یہ رات فضیلت والی آنے والی ہے، تو اس فضیلت والی رات میں مسلمان متوجہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے، عبادتیں کریں گے، دعائیں مانگیں گے، تو میرا تو گھاٹا ہو گیا۔ لہذا اس نے ایسے ایسے طریقے ایجاد کروا دیے کہ لوگ جو ہے عبادت سے ہٹ کر ان طریقوں میں لگ جائیں، اور ان کی وجہ سے اس رات سے جو فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا وہ نہ اٹھاتا۔ کیا کے طریقے گڑ لیے کہ بھائی نماز پڑھو یا نہ پڑھو، شب برات کا حلوہ ضرور پکاؤ۔ وہ نماز پڑھو یا نہ پڑھو، عبادت کرو یا نہ کرو، لیکن حلوہ پکانا ضروری فرض۔ اگر کوئی نہ پکائے تو قابل ملامت یہ لے بھائی اس کے گھر تو شب برات کا حلوہ بھی نہیں پکتا، یہ بڑا وہابی ہے، یہ جو ہے ایسا کنجوس ہے، بخیل ہے کہ اس کے گھر میں حلوہ ہی نہیں پکتا۔ اب کوئی خدا کا بندہ پوچھے کہ بھائی حلوے کا کہیں ذکر قرآن میں، حدیث میں، صحابہ کرام کے تعامل میں کہیں ہے کہ بھائی شب برات کے دن حلوہ پکنا چاہیے؟ نہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
نہ صحابہ کرام کے عمل میں کہیں اس کا کوئی دور دور کوئی نشان نظر آتا ہے، مگر یہ پھیلا دی بات اور اس کو فرض اور واجب سے زیادہ ضروری قرار دے۔ کوئی پوچھے بھائی حلوہ نہ پکاؤ، یہ بدعت ہے، ارے بھائی حلوہ پکانے میں کیا ہے؟ حلوہ کوئی حرام چیز ہے؟ تو یہ جواب، ارے بھائی حلوہ حرام کوئی چیز نہیں، روز پکاؤ، لیکن شب برات کو خاص طور پر حلوے کے لیے مخصوص کر لینا اور اس کو فرض قرار دینا اور واجب قرار دینا، کوئی نہ پکائے تو ملامت کرنا، یہ اپنی طرف سے دین میں اضافہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں۔ تو ایک تو یہ شگوفہ چھوڑ دیا شیطان نے، دوسرا اس سے زیادہ خراب کہ بھائی شب برات میں آتش بازی ہونی چاہیے، الیاذ باللہ العظیم، اس میں لاکھوں روپیہ آگ میں جلا دیا آتش بازی کرنے سے۔ آتش بازی ہو رہی ہے اور آپ جانتے ہو کہ اس آتش بازی نے جانے کتنے بے گناہوں کی جان لی ہے۔ بوری بازار کراچی کا آج بھی گواہ ہے اسی شب برات کی آتش بازی کی ہلاکتوں کا گواہ ہے کہ کس طرح پورا کا پورا بازار جو ہے وہ نظر آتش ہو گیا، جل کر ختم ہو گیا۔ اب پھر بھی وہ بات ہے کہ نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ صحابہ کرام کے تعامل میں، نہ بزرگان دین کی وصیتوں میں کہیں بھی نہیں اپنی طرف سے شب برات کے ساتھ آتش بازی کا شگوفہ چھوڑ دیا یہ شیطان۔ حلوہ پکانا تو چلو بھائی عام دنوں میں جائز تھا، حلال تھا، یہ آتش بازی جو ہے تو عام دنوں میں بھی اس طرح آتش بازی کرنا کہ جس میں پیسے کا ضیاع ہو، جس میں جانیں ضائع ہونے کا اندیشہ ہو، یہ تو عام دنوں بھی حرام ہے۔ تو اس مبارک رات میں جس میں اللہ تعالیٰ گناہوں کی مغفرت مانگنے کو فرما رہے ہیں، جس میں دعائیں مانگنے کے لیے فرما رہے ہیں، اس میں یہ کام کرنا تو اتنی بڑی بری بات ہے، یہ چھوڑ دیں۔ تیسرا یہ کہ بھائی یہ راتیں جو ہوتی ہیں جس میں جاگنے کا حکم دیا گیا ہے عبادتوں کا، اس کا اصل طریقہ یہ ہے کہ آدمی براہ راست اپنے پروردگار کے ساتھ رابطہ اور رشتہ قائم کرے، تنہائی میں، خلوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو، وہ ہو اور اس کا اللہ ہو، اور وہ اس میں عبادت بھی کرے، سجدے بھی کرے، دعائیں بھی مانگے، تلاوت بھی کرے۔ جتنا آدمی خلوت میں، تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے گا، اتنا ہی اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق پیدا ہوگا، اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا، اتنی دعائیں انشاءاللہ قبول ہوں گی۔ لیکن بعض اوقات یہ بھی ایک قصہ کھڑا ہو گیا کہ اس میں جلسوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، جلسے ہو رہے، راتیں جو ہیں وہ جلسے کی انتظامات ہی میں صرف ہو رہی، کھانے پک رہے ہیں، دیگیں چڑھ رہی ہیں، دعوتیں ہو رہی ہیں۔ تو نتیجہ یہ کہ وہ اوقات جن کا لمحہ لمحہ قیمتی تھا وہ جلسوں کے انتظامات میں صرف ہو رہا ہے، دیگیں چڑھ رہی ہیں، کھانا پک رہا ہے اور لوگ دعوتیں کر رہے ہیں۔ ارے بھائی یہ اللہ نے رات عطا فرمائی ہے، یہ اس کا جتنا بھی حصہ موقع مل جائے، اچھا تو ہے کہ پوری رات پوری نہ ہو سکے، جتنا موقع مل جائے گوشہ تنہائی میں اپنے اللہ سے رابطہ قائم کرو، جیسا کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے۔ تو اس میں نمازیں، نفل نمازیں پڑھے، لمبی لمبی صورتیں اگر یاد ہے وہ پڑھے، دعائیں کریں، مناجات مقبول دعائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں وہ کریں، اپنے ذات کی دعائیں کریں۔ آج پوری امت مسلمہ ایک عظیم آزمائش میں مبتلا ہے اور ہمارا ملک خاص طور پر گھرا ہوا ہے، تمام چاروں طرف سے خطرات اور فتنوں میں گھرا ہوا ہے۔ اس کے لیے دعا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں، اس کام میں اس رات کو صرف کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھائی اس کے بعد اگلے دن جو ہے یعنی 15 شعبان، اس کے روزے کے بارے میں کوئی حدیث صحیح نہیں۔ یہ جو
مشہور ہے کہ اس دن کا روزہ رکھنا جو ہے وہ خاص طور پر اس دن کا روزہ، اس کے لیے جو حدیث آئی ہے وہ بہت کمزور ضعیف ہے، قابل اعتبار نہیں۔ البتہ ابھی بات کر چکا ہوں کہ شعبان کے سارے ہی مہینے میں آپ روزے رکھا کرتے تھے، سارے مہینے کے اکثر ایام میں روزے رکھا کرتے تھے، لہذا وہ فضیلت جس طرح آج کے دن کو حاصل ہے اسی طرح کل کے دن کو بھی حاصل ہے، پرسوں کو بھی حاصل ہے، ترسوں کو بھی حاصل ہے، اور دنوں میں نہیں رکھ سکے اس دن رکھ لو، لیکن خاص طور سے 15 شعبان کے روزے کی کو زیادہ فضیلت سمجھ کر روزہ رکھنا مناسب نہیں، لیکن سارے شعبان میں جب بھی موقع مل جائے رکھ دیا جائے۔ اس طرح اس شب برات کو، اس رات کو گزارنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے۔ البتہ ایک بات اور سمجھ لیجئے، ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کے بارے میں بھی آتا ہے، شب قدر کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں جس میں قبیلہ کلب کی بکریوں کے بال، آپ نے یہ فرمایا، قبیلہ کلب بہت بڑا قبیلہ تھا، ان میں بکریاں بہت ہوتی، ہر بکری کے جسم پہ بال بہت ہوتے، تو سارے قبیلے کی بکریوں کے بال جتنے ہیں اتنے انسانوں کے لگا ہے مغفرت ہوتا، مگر فرمایا 2 آدمیوں کی مغفرت ہے، اللہ بچائے۔ ایک وہ جو کسی مسلمان سے کینہ رکھتا ہو کسی مسلمان سے، کینے کے معنی یہ کہ اس کی بدخواہی پر آمادہ ہو، بلا وجہ اس کو برا سمجھ کر اس کو تکلیف پہنچانے اور اس کو ذلیل کرنے کی فکر میں رہتا ہو، اللہ بچائے، ایک تو اس کے گناہ معاف نہیں ہوتے اس رات میں، اور ایک فرمایا وہ جو اپنے پاجامہ، شلوار، پتلون جو بھی پہنے ہوئے ہے اس کو ٹخنوں سے نیچے لٹکائے، اللہ بچائے، تو اس کے بارے میں بھی اس حدیث میں آتا ہے۔ لہذا اس کا اہتمام کرنا چاہیے، ہمیشہ ہی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کے خلاف دل میں کینہ رکھنے سے محفوظ رکھے۔ ارے بھائی، کوئی اگر کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس غلطی کو اس سے بتا دو، معاملہ صاف کر لو، کوئی شکایت ہوئی ہے شکایت گلا کر کے معاملہ صاف کر لو، اور تمہیں شریعت نے یہ بھی حق دیا ہے کہ جس نے جتنی تکلیف پہنچائی ہے تم اتنی اس کو بھی پہنچا دو، بدلہ لے لو برابر سرابر کا، لیکن دل میں کینہ لے کے بیٹھ گئے اور اس کو ہر طرح ذلیل کرنے، خار کرنے، تکلیف پہنچانے، بدخواہی کرنے کی فکر میں لگ گئے، یہ چیز جو ہے وہ اتنی بڑی گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس رات میں بھی معاف نہیں۔ اسی طرح یہ بھائی آج کل بہت ابتلا ہے اس میں ٹخنوں سے نیچے لٹکانے کا، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ یہ حدیث میں فرمایا کہ یہ اصل میں تکبر کی علامت ہے، یہ اور تکبر ایسی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کو کسی قیمت پر برداشت نہیں کرتا۔ فرمایا الکبریاء ردائی فمن نازعتہ قسمت او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بڑائی تو میری صفت ہے، میری چادر ہے، جو کوئی مجھ سے اس میں جھگڑنا چاہے گا اس کی گردن توڑ دوں۔ تو تکبر بہت خراب ہے اور یہ تکبر کے علاوہ اس واسطے اس سے حضور نے منع بھی فرمایا اور اس جگہ پر خاص طور سے اس کا ذکر فرمایا۔ اس کا بھی بھائی ہر مسلمان، کیا اس میں فائدہ ہے کہ آدمی لٹکا لے، ٹخنوں کے لیے چلا جائے گا تو کیا فائدہ حاصل ہو جائے گا، کون سی دولت مل جائے گی، کون سی لذت حاصل ہو جائے گی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت ہوگی، اتنی بڑی وعید کا سامنا کرنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں اس رات سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے غضب اور اپنی ناراضی کے اسباب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ہاں بھائی، یہ بات بھی رہ گئی کہ شب برات میں قبرستان جانے کا مسئلہ۔ ایک
ایک مرتبہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ساری حیات طیبہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات، ایک روایت میں ہے، وہ سندن اتنی زیادہ مضبوط بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال اس میں آتا ہے کہ آپ جنت البقیع تشریف لے گئے اور وہاں پر دعائیں فرمائیں، قبلہ رو ہو کر دعائیں فرمائیں. لیکن یہ ساری زندگی میں ایک ہی مرتبہ یہ واقعہ ہے، آگے پیچھے ہر سال جانے کا کوئی معمول نہیں تھا. لہذا اگر کوئی شخص جائے کس نیت سے کہ ایک مرتبہ حضور تشریف لے گا میں بھی چلا جاتا ہوں تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو ایک مستقل سنت قرار دینا کہ ہر سال جانا ضروری ہے، یہ سمجھنا درست نہیں. اس طرح اگر کوئی شخص اگر جا کر اپنے مردوں کے حق میں دعائیں کرے، اپنے حق میں دعائیں کرے تو اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں، نہ موم بتی نہ اگربتی، سب ایمان کا نور چاہیے، موم بتیوں اگربتیوں کا نور. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.